ہاں تھینک یو سو مچ، آپ بتائیے آگے. تو پھر ہم لوگ اتنا نعت خوانی میں آگے تھے، میں اور میری 3-4 دوست تھے، ہم لوگ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے، مطلب کہ وہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے. ہوں تو مطلب بہت کٹر قسم کے جو مسلمز ہوتے ہیں نا، میری فیملی بھی بہت زیادہ ہے. ہوں لیکن اس کے بعد بعد میں چیزیں پتہ چلتی رہیں کہ یار یہ کیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے سب پرابلم تھا سلیوری سے، اور کیا کہتے ہیں اسلام میں جو عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ بچوں کی شادیاں اور یہ وہ. تو مجھے لگنے لگا، میں نے کہا یار یہ کوئی خدا کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے بچوں کی شادی. ہمارے وہاں ہوتی تھی، ہمارے ایریا میں نا لوگ ان چیزوں کو غلط سمجھتے تھے کہ یار نہیں اتنی ایج ہونی چاہیے لڑکی کی. لیکن ابھی بھی ہماری جو سٹی ہے وہاں پہ چائلڈ میرج ہوتی ہیں. تو بعد میں پھر میں نے کہا نہیں، ابھی میں پھر بعد میں اتنی، جیسے میں مسلم تھی نا بہت سخت قسم کی، اور ابھی ہوں میں اتنی اس سے بھی سخت اسلام کے خلاف ہوں. میں اتنی گالیاں دیتی ہوں نا، میرے کزنز نے، میرے دوستوں نے، مجھے سب نے بلاک کر رکھا ہے. کوئی مجھ سے بات اچھا ہی نہیں کھل کرنا کے دیتی ہے چاہتا. آپ؟ جی کھل کے ان کے سامنے دیتی ہے؟ جی جی ارے یہ تو بڑی ڈینجر دیدی نکلی یار، یہ تو ڈینجر ایکس مسلم ہے یہ تو. آپ یقین کریں، مجھے میرے ابھی کوئی فرینڈز نہیں ہے، مجھے سب نے مجھے بلاک کر دیا ہے. اور ہوں کافی لوگوں کو میں نے خود سے، پھر میں نے آپ کے چینل، میں نے کہا یار میں نے تو تم لوگوں سے نا باتیں کر کر کے تنگ آ گئی ہوں. تم ہوں لوگ یہ چینل پکڑو، تم لوگ ان کو دیکھو. وہ کہتے یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو ان کو تو پیسے ہی ملتے ہیں پتہ ہے، اور ہوں یہ تو لوگ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار تم لوگ خود سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ ہوں وہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کا چینل ملا تھا، میں نے ایسی جب سرچ کر رہی تھی تو مجھے آپ کا اس پہ ٹویٹر پہ آپ کا لنک ملا تھا، آپ کا کوئی اوکے. ٹرینڈنگ چل رہی تھی. تو وہاں سے ہوں میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو اچھا. بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. ہوں تو پھر اس کے بعد میں نے وہ بھی لنکس کافی شیئر کیے تھے اس کے بعد، اور میری گالیاں سن کے میں محمد کو گالیاں دینی اور یہ وہ. یہاں مت دے دینا پلیز، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. میں تو کہتی، میں سوچ رہی ہوتی ہوں سم ٹائم، جیسے آپ لوگ مومنوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں تو سیدھی ڈائریکٹ گالیاں دینی شروع کر دوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے تہذیب کے ساتھ آپ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پوائنٹس کو. میں تو اگلے بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، میں تو گالیاں دینے شروع کر دوں ان کو. بھئی تم لوگوں کا کھوپڑا نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا تم لوگوں میں انسانیت کے نام کی چیز نہیں ہے. تو سم ٹائم جب میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں ٹی وی لگا کے، تو مجھے میرا ہسبینڈ بولتا ہے کہ یار تم ہر ٹائم اسی بندے کو سنتی رہتی ہو. تو میں نے کہا، بولتا تم اس کو لائک کرتی ہو. میں نے کہا نہیں، یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہندی، نہیں تو ارے تم وہ جرمن. انسیکیور فیل ہو رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ. وہ ہر ٹائم جب بھی ٹی وی اوپن ہوتا ہے تو آپ کا چینل اوپن ہوتا ہے. کہتا ہے اتنا تم سنتی ہو، تم خود کیوں نہیں اسٹارٹ کر دیتی ہو. میرا ہسبینڈ جرمن ہے تو اس کو ہندی سمجھ نہیں آتی، تو وہ بھی بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب ہم لوگوں نے شادی کی تھی تو تب میں نے اس کو بولا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا تو تمہیں اسلام کنورٹ کرنا پڑے گا. بولتا ہے ٹھیک ہے، بولتا ہے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، بٹ تم کہتی ہو تو میں کر لیتا ہوں، تو مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے. تو اس نے کیا. پھر بعد میں جب اس نے کہا کہ میری اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوا تھا کہ جب میں پریچنگ کر رہی تھی، لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ بھی اسلام قبول کریں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہی بولا. اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا. پھر میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار تم نماز بھی پڑھو، تم یہ بھی کرو، تم یہ بھی کرو. وہ کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کو میں نے زبردستی روزے بھی رکھوائے تھے. بھوکا مارا آپ نے. میں نے اس کو بولا تم بھی روزہ رکھو گے. وہ بیچارہ صبح کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور سارا دن بھوکا رہتا تھا، کام کرتا تھا، اور شام کو واپس آتا تھا. وہ اتنا اس کا موڈ بنا ہوتا تھا اور سر میں درد ہو رہا ہے میرے اور یہ وہ. تو مجھے اتنا ترس آتا تھا. میں نے کہا جب میں تمہیں سحری بنا کے دیتی ہوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو. بولتا میں اتنی جلدی صبح نہیں کھا سکتا اٹھ کے. تو اس نے میری وجہ سے روزے بھی رکھے تھے. تو پھر جب میں نے اس کو بولا، میں نے کہا تم اسلام کو پڑھو نا. بولتا میں نے پڑھا ہے. بولتا میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں تمہیں یہی کہوں گا تم خود بھی پڑھو. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر جب میری سورۃ نساء آئی نا، پھر میرا دماغ خراب شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ عورتوں کے خلاف ہے یا عورتوں کے بارے میں ہے، مطلب ان کی فیور میں ہے یہ. تو مجھے اتنا غصہ آیا.
मुझे लोगों ने कहा कि यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ़ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूँ। सच में इतनी मार पड़ती थी, मदरसे में इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूं जाके। अच्छा, इसमें मेरे को एक सवाल, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक जी, एग्जाम्पल है। तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे टीवी पे जी, बैठ के, आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप, हमने उस जी, पर जी। रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत, बहुत। मैं काफ़ी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम हम्म। लोग क्या करें? हमारी तो फैमिलीज़ मतलब कि इतनी इन चीज़ों आपको पता है वो रिलीजन में इतना डीप है, और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज़ में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक हम्म। इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो ज़रा-ज़रा टच मी इनको कुछ भी नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई ख़राब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें, मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना, जब मुझे कहेंगी अस्सलाम वालेकुम रहमत, मैंने कहा अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूँगी अगर तुमने रहमतुल्लाह कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप? बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये वो। ये मेहनत कराना जरूरी है। वही ना। तो फिर जब सूरत निसा मैं आपको बता रही थी सूरत निसा जी आई तो जी। फिर मेरा जो दिमाग खराब हुआ। मेरा दिल मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया मेरा दिल करे मैं क्या करूँ? फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हम्म। मुझे मुझे हँसी भी आई, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार ये क्या किताब है? फिर मैंने और ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घरवालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी। वो कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना। इसको बस छोड़ दो, तुम जो जो कर रही है छोड़ दो, बस इसको आगे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है? मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घरवालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही ओए होए होए! ये तो गुस्ताख़ी रसूल हो गई है। हम्म। तो मैंने कहा हाँ, जला दो मुझे। कहते हैं गुस्ताख़ी रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज़्यादा हम मेरी फ़ैमिली में हुआ था इस चीज़ों का, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं पसंद मेरी पहले बात सुनो। फिर मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते-करते ना मोहम्मद को गालियाँ देनी शुरू कर देती थी। अरे और रे 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 रे, दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। किसी ने और सही मैंने लिखा था, उनको दीदी गॉट नो चिल। वही ना, तो फिर मैं तो कहूँ वो रोज़े रखते थे, मैं कहती थी रोज़े क्यों रखे? क्यों अपने आप को अज़ियत दे रहे हो? बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं ये ज़हमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को ख़राब कर रहे हो? हालाँकि मैं खुद भी रोज़े रखती थी और मुझे गुस्सा हाँ। चढ़ता था, क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा? फिर मैं कहती थी ओह! नहीं, 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 अल्लाह, 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 अल्लाह ऐसे इस्तग़फ़ार करना शुरू मतलब कि ऐसी सोच आती थी कि ये क्या है यार इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के ना नमाज़ नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोज़ा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले मुझे और मैं इतनी ज़्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियाँ देने लग गई थी, इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से। और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो। मतलब हम्म। कि मुझे घरवाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मैंने कहा हम्म। तो हिंदू इंसान नहीं होते? तो हाँ हाँ हाँ। मेरी जो अम्मी है ना वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी। जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ, मैं कहती थी हाँ ठीक है। मतलब कि वो मुझे क्या इन क्या इन तो, चीज़ों क्या बोलती थी? सैन सैन क्या मतलब होता है उसका? ईसाई ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा, हमारे वहाँ सैन बोलते हैं। बोलते हैं। नहीं वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा अच्छा, सैन ओके। हो। हाँ। तो वो मुझे ऐसे बोलती थी तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी भई ठीक है अगर वो लोग हैं ऐसे, अगर आप कह रहे हैं वो तो इंसान है ना। तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फ़ॉलो भी करती थी। फिर मुझे घरवाले जो है ना वो ज़बरदस्ती इन चीज़ों में वो करते थे कि
मैं इन चीज़ों को मतलब कि कंट्रोल में रहूँ और इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ो और क्या कहते हैं रोज़े रखो, और इसके अलावा भी हुँ, मैं रोज़े रखती, तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फ़ॉलो करती थी, और मैंने हुँ, उम्रे भी किए हुए थे, और जब मैंने उम्रा किया था मैंने कहा, यार मैंने हिज्र अस्वद को ना किसने की? तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ बाद में। जब बाद में हुँ। देखा ना मैंने ये सब, और मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किसने की। चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ, चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में। तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र है, जो भी है यहाँ पे शुक्र है। कसम से वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को हाँ, धक्के दिए, ये वो मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग, जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा। तो हुँ, तब भी जब मैं कर रही थी ना तब भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ, उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो हुँ, वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना, तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफ़ा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी राइट टर्न होता था। हुँ। तो मैंने मैंने उसको जब मैंने आके बताया ना, तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ, ये वो, मैं उसके लिए ज़ाब ज़मज़म भी लेके आई, खजूरें-वजूरें ये वो। तो फिर अच्छा मैंने उसको उससे बोला, पहले रियली सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। ये बताओ कि उम्रा में कितने पैसे तुमने बर्बाद किए? 2-3 बार अगर तुमने किया है। बहुत मुनाफ़ा दिया है इनको सऊदी लोगों को। मतलब कि मैं गई थी, एक ट्रिप के साथ गई थी, फर्स्ट टाइम उसमें मेरे लगे थे आई थिंक, आप कह लें कोई 500 दिरहम लगे थे, 500-600 दिरहम। हुँ, इतने ही लगे थे मेरे और वीज़ा के और सबके ना। तो हुँ, एक बस जाती थी वहाँ से, वो लोग जाते थे एयरपोर्ट से जाते थे वहाँ पे, फिर आगे बस जाती थी। तो जद्दा से जो है वो बस पे वो पूरा एक ग्रुप होता था, तो फिर वो हम लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ से मदीना जाते थे, और फिर वहाँ से मतलब 10 दिन का होता था, 10 दिन के बाद 5 दिन मक्का में होते थे, 5 दिन मदीना में। हुँ, जी, और मैंने सारी वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो ज़ियारतें जिसको बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जहाँ पे ग़ज़वाए उहद हुई थी, ठीक हुँ। है? उहद का पहाड़ हो गया, फिर जन्नतुल बकी हो गई, ये वो सारी मैंने जगह भी देखी थी। और इसके अलावा कोई मक्का में कोई वो नहीं छोड़ी थी, और ये वो जैसे वो सब रिचुअल्स होती हैं, वो सब की थी। हुँ। और उसके बाद भी मैं दोबारा भी गई थी, और मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे इन चीज़ों को। और इसके जब मैंने छोड़ा था ना इस्लाम, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने उसको बोला कि मैंने छोड़ दिया है ना, तो बोलता है इसीलिए तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर रही हो। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग मैंने उसको पहले नहीं बताया, काफ़ी देर बाद, पहले 1 साल के बाद बताया। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने मुझे बोलता है कि जो चैट जीपीटी है ना, हुँ, बोलता है वो ना, उसने कभी मेरे सामने बात, मैं मोहम्मद को गालियाँ देती रहती थी, लेकिन उसने कहा कि ये ना हो कि मैं भी कुछ बोलूँ, तो ये आगे से हुँ। छुरी निकाल ले, वो बहुत डरता था। वो भी खुल गया तो होगा अभी, नहीं, अभी वो नहीं करता, उसको इन चीज़ों से परवाह नहीं है। लेना-देना ही लेकिन नहीं है। नहीं, वो यहाँ के लोग मज़हब का कुछ भी नहीं समझते हैं, बस हम लोगों का ही दिमाग ख़राब है। हुँ। इंडियंस, मुस्लिम हो गए, और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तो हम लोग ऐसी बात ये करते हैं जो ओरिजिनल से ज़्यादा हज़रत आइशा जी, ये ओरिजिनल से ज़्यादा ये जो सस्ते कॉपी है, इनके अंदर क्यों इतनी चुल है? कुछ वजह मालूम है आपको? जो नए बनते हैं यू मीन? नहीं, अभी तो ओरिजिनल तो वहाँ के सऊदी-वूदी वाले ओरिजिनल है और ये जी, इंडिया, वो नहीं है इन पाकिस्तानी, चीज़ों में। बांग्लादेशी ये तो नल्ले मोमिन है ना ये 2 नंबर है, ये तो बाद में एक्सेप्ट किया है इन्होंने। जी, जी। ये कौन सा वो पैदाइशी मतलब इनका पूरा स्टार्टिंग से थोड़ी ना, इनके जो पूर्वज थे वो जी, कहीं जी। न कहीं भारत की जो कल्चर्स थे, जो रिलिजन्स थे इधर वो फॉलो करते थे।
تو عرب تو یہ سب چھوڑ رہے ہیں, عرب اپنی عیاشی کر رہے ہیں, مزے مستی کر رہے ہیں, اور میں آپ ان کو کو ایک بات بتاؤں, زیادہ چل مچی ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے خود سعودی میں جب میں تھی تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے, وہ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتے قرآن کی, ان کے تو ہوں, پیروں میں پڑا ہوتا ہے. پتہ ہے یہ جو ہمارے انڈین, آپ صحیح بات کر رہے ہیں, ان کو بہت چبھتی ہے, ان کو پتہ نہیں کیا ان میں. ابھی میں کوئی ایسی بات بولوں گی, میں خود پہ بہت کنٹرول کر رہی ہوں, نہیں تو میں بہت فریلی بولتی ہوں. بھرے پڑے ہو آپ. ان کی کیا کھجلی ہوتی ہے, کون سی انگلی ہوتی ہے ان کو نیچے سے, کہ ان کو بڑا اسلام سے پیار ہے اور یہ عاشقان رسول بنتے ہیں. اب وہاں پہ جائے نا, میں نے سعودی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے نا, ان کے گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں, قرآن کے جو پیجز ہیں نا ایسے پڑے ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوں, پھاڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. جب میں نے دیکھا تھا, میں نے کہا او استغفار یا اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے, قیامت آنے والی ہے, بس قیامت آنے ہوں, والی. جب میں نے یہ چیزیں دیکھی, میں نے خود سے دیکھی ہے, میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے, وہاں پہ پیجز پڑے ہوئے تھے قرآن کے, کیا ہوں, کہتے ہیں, مدینہ کی. جب ہم لوگ وہاں تھے نا, تو لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن وہاں پہ, تو وہاں پہ ان کے بچے پھاڑ دیتے, وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, تو میں نے وہاں سے ہوں. اٹھا کے ایسے چمی کر کے ایسے, ہوئے ہوئے ہوئے, you know, جیسے وہ کتنے بار چمی کری, ایک بار چمی کری یا پہلے تو ہونٹ پہ لگا کے, پھر آنکھوں پہ لگا کے, ہاں پھر جی جی, ہونٹ پہ لگا بالکل کے؟ بالکل 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 ویسے وہ استغفار کی. میں نے کہا فلاح, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو قرآن کے ساتھ بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ابھی میں جتنی میں خود کرتی ہوں نا, آپ مت پوچھیں. ہاں. تو ڈر نہیں لگتا اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, پورا اللہ ہے ہی یقین ہے, نہیں ہے, کوئی اللہ ہے ہی نہیں. نہ نہ نہ, مجھے تو پکا یقین ہے. اور میں نے کیا کہتے ہیں, اس چیز کو میں نے کافی پڑھا بھی ہے. اور جب میں سٹارٹنگ میں جب کر رہی تھی نا, تو میں کبھی سوچتی تھی کہ یار ایسا کچھ یہ نہ ہو کہ واقعی ہو, مر جائیں اور ایل لگ جائیں, وہاں پہ جہنم میں سڑ رہے ہوں. تو پھر میں نے کہا نہیں نہیں یار, ایسا کچھ. پھر میں نے اور فردر اسٹڈی کی, میں نے اور بھی پڑھا ان چیزوں کو, کافی ڈیپ گئے اور یہ وہ. پھر میرے ظفر کا چینل پہ دیکھا, پھر وہ غالب کمال ہے, اور یہ وہ آپ کا ایڈم کا. تو پھر خود سے بھی میں نے سرچ کیا کافی. تو پھر میں نے کہا اللہ والا کچھ نہیں ہے, یہ انسان کا اپنی بنائی ہوئی ایک مطلب تخلیق ہے, کہ ہاں بھائی انسان نے خود ہی خدا کو بنایا, خدا نے نہیں بنایا. ہوں, جی زبردست ہو گیا یار. یہ ہماری فائر دیدی کے لیے تو سب لوگ گلاب بھیجو یار. دیدی آتے ہی تو ہمارا لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے. ابھی فی الحال جو ہے 5620 لوگ دیکھ رہے ہیں. تو دیدی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے, ایک دم انداز ہی نرالا ہے. جی بہت شکریہ. کبھی آپ پرائیویٹ میں ہوں گے نا, تو پھر میں آپ کو گالیاں بھی سناؤں گی. یہاں پہ گالیاں نہیں. مجھے آپ اصل یقین آپ کریں. کا تانڈو ہمیں, یا اس کو کیا کہتے ہیں, وہ اصل روپ جو ہے آپ کا, جی جی وہ پرائیویٹ میں دیکھنا پڑے گا. جی بالکل. اور آپ چھوڑے, مجھے جرمن بھی آتی ہے. میں جرمن میں اتنی گالیاں, کبھی گھر والوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں نا, تو وہ کچھ بات کر دیتے ہیں, تو ایسے ہوں. اللہ محمد, تو میں جرمن میں گالیاں دے رہی ہوتی ہوں, تو میری امی بڑی خوش ہوتی ہے. ارے ارے تم نے جرمن میں کیا بولا ہے؟ میں نے کہا تم نے بولا نا, میں نے بتا دیا نا. تو تم اسی ٹائم فون کاٹ دو گی. تو اور پتہ ہے, میری ماں اتنی دعائیں کرتی ہے کہ بس میری بیٹی جو ہے نا دوبارہ اسلام میں آ جائے. تو ہوں, میں نے کہا اگر تو اللہ ہے نا, تو میں نے کہا وہ میری سن لے گا, تمہاری ہوں. سن لے گا. اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے. تو وہ ہاں کہتی ہاں ہے ہاں, نہیں 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 نہیں, اللہ سنے گا میری. میں نے کہا تم بھی مر جاؤ گی, میں بھی مر جاؤں گی, لیکن اللہ نہیں سنے گا, کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی سننے والا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. دیکھیں نا, ابھی یہ چائنا کا جو تم نے آج ٹاپک اٹھایا ہے, جی جی وہاں کے مسلمان بھی اللہ کو پکارتے ہوں گے. جی بالکل. اللہ تو کچھ نہیں کر رہا, بےچارے وہاں مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, یا ان کو وہ کانسنٹریشن کیمپس میں پھینکا جا رہا ہے. جی بالکل. اور آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس پہ ایک کوا ہے, وہ اسرائیل کا جو فلیگ ہے اس کو اتار ہاں رہا ہے. ہاں ہاں, آج ہی دیکھا میں نے, وہ اس پہ انسٹا پہ دیکھا میں نے. جی جی, اس پکچر کو ان لوگوں نے اتنا وائرل کیا ہوا ہے نا, کہ دیکھو کوا بھی جو ہے نا, وہ اسرائیل کا فلیگ جو ہے وہ اتار رہا ہے.
تو हम्म मैंने मैंने आगे से बोला, मैंने कहा इसराइल ज़िंदाबाद, ओके। मैंने कहा ये हम्म उनकी ज़मीन है, मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे जैसे मुस्लिम्स ने कब्ज़ा किया था, उन्होंने वैसे ही वापस ली है। उन्होंने कुछ हम्म और गलत नहीं किया। तो मैंने कहा वो उनकी है, उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे, और वो लोग डिज़र्व करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो तुम लोग ऐसे मत पूछ लो। तो सब लोगों ने मतलब कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस अगर अगर हुआ किसी चीज़ क्या पे कर रहा सवाल, है। हाँ। कहाँ वो क्या, फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, फ़लस्तीन ये वो कर दिया, कोई इस्राएली यहूदी मर गया, उस पे जश्न मना लिया। जैसे अभी तारक फ़तेह की डेथ हुई थी, उस पे जश्न मना लिया। हम्म कल को हम दोनों में से कोई मर जाएगा तो उस पे जश्न मना लेंगे कि हाँ भई मर गया है, शुक्र है। अभी इस्लाम को कोई एक्सपोज़ नहीं, अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि तुम भी चैनल बनाओ ना यूट्यूब पे। मैंने कहा हम्म यार टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैंने कहा मैं तो गालियाँ देने लग जाऊँगी, तो मुझ में इतना वो नहीं है। तुम्हारी और एडम की अच्छी जमेगी एक चैनल पे बैठ के मस्त एकदम। वही ना, वो मैं बिंदास एडम को बोलोगे। देख रही होती हूँ। तो एडम तो बस वो गालियाँ देता है ना, कुत्ते ये वो, मैं तो फिर माँ-बहन की और ये वो जैसे फुल पंजाबी स्टाइल होता है ना, उस पे उतर आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं करना चाहती। बोलता तुम जर्मन में गालियाँ दे लिया करना। समझ में ही नहीं आएगा किसी को। बिल्कुल, वो मज़ा नहीं आता ना, पंजाबी में गाली देने में बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली पंजाबी और हिंदी में जब आप गाली देते हो ना, जी, जी। खास करके अगर पता नहीं आपको मुंबई के बारे में पता है या नहीं, मुंबई की जो गालियां होती है ना, वो ऐसा लगता है उस स्टाइल में अगर दोगे आप, तो ऐसा लगेगा कि हाँ आप पूरी अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो पूरी उतार रहे हो सामने वाले के ऊपर। जी, आपको पता है मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी पंजाबी गालियाँ आती हैं अभी। उसको मैंने फुल हम्म सिखाई हुई है, वो भी अभी मैं यहाँ दे नहीं सकती, तो वो सम टाइम ऐसे होता है ना, मैं किसी बात पे हर बात पे वो पीसी, बीसी वाली गाली देती हूँ। हम हम्म लोग तो पीसी बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बी से नहीं स्टार्ट होते। बहन नहीं बोलते, हम तो भैन बोलते हैं। तो हाँ। वो हर टाइम वो यही कर रहा होता है, तो उसकी माँ बोलती है, "ये तुम क्या कह रहे हो?" तो मैंने कहा, "मतलब मत बता देना।" मतलब कि मैं इतना ज़्यादा हूँ ना। एक और भी बात है कि मैं ना मार्केटिंग में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे बहुत आदत पड़ गई। ये मुस्लिम लोगों के साथ, अरबी लोगों के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे जो एक ट्रेंड है, आप इस चीज़ को देखें कि वो लोग जो है ना, अरबिक लोग हैं, वो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम्स को प्रेफ़र नहीं करते किसी जॉब के लिए। वो हमेशा जो राइट। है ना, वो इंडियन हिंदू जो हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको ज़्यादा वो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। तो मैं जब हम्म वहाँ भी थी ना, मैंने कहा यार ये, मैं गालियाँ देती, मैंने कहा जहाँ देखो ये हिंदू बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई जॉब ही नहीं देता है। और हम्म बाद में क्योंकि इसी बात का होता था कि वहाँ पे वो मुस्लिम को कहते थे कि ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और दिल लगा के काम नहीं करते, और जो बाकी जो हिंदू होते थे, नमाज क्रिश्चियन पढ़ने होते थे। चले जाना है, वो जी, बिल्कुल, उसमें टाइम बिल्कुल। वेस्ट अलग। जी, जी, और इसी वजह से वो लोग इन लोगों को रखते थे, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और हम्म और अब इस चीज़ का भी है कि वो जो अरबिक पीपल है ना वहाँ के, जो मुस्लिम्स हैं अरबिक, वो पाकिस्तानियों को वो बहुत बुरा समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्म नफ़रत है। सच में अगर कोई सीवी कोई भेज देता था ना पाकिस्तानी, वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, उसको कभी जॉब नहीं देते थे। अगर कोई हम्म हिंदू या क्रिश्चियंस होता था, उसको जॉब पे फट से रख लेते थे। हम्म मैं खुद रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया, तो मैंने ना सब पाकिस्तानी जो सीवीज़ थी ना, सबको मैंने अरेंज करके रखा, ये वो अपने बॉस को दिखाया। मुझे बोलता है इन सबको फेंक दो। और बोलता है हिंदू जो इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू जो है ना, उनकी तुम बनाओ, उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं। और ये वाक़ई बात ठीक है। मैंने जब काम किया तो जो जो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम थे, उनकी कंप्लेंट्स ही ख़त्म नहीं होती थी। वो भाग जाते थे और ये वो, और कहते थे, हम उनकी दाढ़ियाँ देख के बंदे को खौफ आता था, और बंदा कहता था यार ये लोग तो नमाज़ ही वेस्ट करेंगे। और मेरा बॉस खुद बोलता था, बोलता है इन्होंने नमाज़ पढ़ते रहना है, हालाँकि वो खुद अरबिक था। हम्म तो ये चीज़ है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ना, वो लोग खुद, आप यकीन करें, मैंने खुद अरबी को ना, मोहम्मद को ना हम्मार कहते हुए सुना था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ। उसने मोहम्मद को हम्मार बोला था अरबी में। हम्म बोलता है और आपको पता है उनको आदत है हर किसी को बोलने की, हम्मार, हम्मार, तो हम्म या हम्मार मतलब है खोते। तो वो हम्म कहता है, मैंने कहा मोहम्मद की ये वो बोलता है बोलता है मोहम्मद, तो बोलता है हम्मार, ऐसे करके उसने बोला। मैंने कहा यार ये, ये देखो जिसके साथ
تمہاری جوڑی سب سے زیادہ جمے گی جب اگر آپ سٹریم کرو گے تو وہ ہے ہمارے فیوریٹ بنداس بول ہمارے ایڈم سیگر صاحب. جناب میں سن رہا دیدی نے تو آج پورا مچا دیا ایک دم, 4 چاند لگا دیا آج کی اسٹریم میں. یار میں کوئی 10 منٹ سے سن رہا تھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. جی جی, مجھے جب میں آپ کی سنتی ہوں نا تو ایڈم کی, تو مجھے خود بہت ہنسی آتی ہے. میں نے کہا یار یہ بندہ پھر بھی خود پہ قابو کر رہا ہے. میں ہوتی نا تو میں تو یہاں پہ ہو جاتی شروع, ماں کی, بہن کی, سب کی, پنجابی میں فل اسپیکر لگا کے. دیکھ لو کتنا سینسر کرنا پڑتا ہے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں سینسر نہیں کرتا میں. پھر بھی نام خراب ہے اس کا. پھر بھی نام خراب ہے. اور پتہ ہے جو نئے نئے مسلم ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگ ان کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, سم ٹائم ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ مطلب غصے میں بات کر دیتی ہوں. یہ وہ جب میں نے خود اگر میں خود اپنے آپ کو اسٹیج پہ رکھ کے سوچوں نا, تو میں کہتی ہوں یار ان کو سنو ہی نہ. جیسے آپ لوگ سم ٹائم فار ایگزامپل اگر ایڈم سم ٹائم ایسے کر رہا ہوتا ہے نا, تو کچھ لوگ جو میں نے خود کافی لوگوں کو آپ کے لنکس دیے, تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو بہت بدتمیز ہیں. تو وہ شروع میں جو آپ کی گالی یا کچھ ایسے غصے میں سن کے نا, وہ اسی ٹائم بند کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بات ہے. اب تو میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں یار, اتنا ہلکا ہاتھ کر لیا میں نے. میرے خیال میں پچھلے 2 مہینے سے ایک بھی گالی میرے منہ سے نہیں نکلی یار. میں تو بہت ہلکا ہاتھ کر لیا. بہت بہت ساحل کے چھتر آلموسٹ چھایا میں رہ کے, ساحل کی چھتر چھایا میں رہ کے. جی جی, میں ساحل تو کافی مطلب وہ چپ کر کے آرام سے ایسے بہت سنتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, میں کہتی اس بندے کی ہمت ہے ایسے کر رہا ہے. تو نہیں میں اس نے کی کہا ہمت میں نہیں تو ہے, یہ آیا ہی مجھے بدنام کرنے کے لیے. یہ میری بدنامی کی وجہ ہی یہ ہے. لیکن آپ دونوں کی جوڑی اچھی ہے, آپ دونوں سوٹ کرتے ہو. میں آپ کو کافی دیر سے سن رہی ہوں, 4-5 مہینے ہو گئے ہیں آئی تھنک. تو آپ کی جوڑی اچھی ہے, آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. میں تو میں ہوں نا, تو فار ایگزامپل میں اگر آپ کو حضرت عائشہ جی, آئی ایم سوری میں آپ کو کاٹ دیا تھا. آپ وہ اس کی بات کر رہے تھے, وہ ہمار کہتے ہیں کھوتی, وہ ذرا کمپلیٹ کر لو نا بات. جی, وہ کیا وہ بتا رہے تھے. ہم یا لوگ ہمار یا ہمار کہہ کے بلاتے ہیں وہ لوگ اس کو. تو جب ہمارے جو پاکستانی ہیں, جو انڈین جو مسلمز ہیں, وہ یہ ایسے آرٹیفیشل مسلم جو ہیں, وہ ایسی ان کی آگ لگ رہی ہوتی ہے ان کو نیچے سے. لیکن جو باقی جو اصل جو ریئل جہاں سے اسلام سٹارٹ ہو, وہ خود لوگوں کو وہ خود ایسے بول رہے ہوتے ہیں, اور ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتے. یار, ان کو شراب پی رہے ہوتے ہیں. انہوں نے نا عربی انہیں آتی ہے, ان کو ٹرانسلیشن کا ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. اب فار ایگزامپل جب میں نے مکر والی آیت لایا تھا, آیتیں ہیں بلکہ 6 آیتیں ہیں مکر والی, اللہ مکار ہے, اللہ مکر کرتا. اب جی ایک جی عربی کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو پتا ہے مکر کا مطلب کیا ہے. مکر کا مطلب پلاننگ نہیں ہوتا, مکر ہمیشہ ڈسپٹیو فارم کے اندر یوز ہوتا ہے. اٹ کین نیور بی یوزڈ ان اے پوزیٹیو مینر. اور یہ عربیوں کو تو پتا ہے. اب آپ خود دیکھو, جب آپ ایک عربی کے سامنے بیٹھ کے آپ مکر کو پلانر بنانے کی کوشش کرو گے, جی جی یعنی کہ اسے مخطط بنانے کی کوشش کرو گے, مجھے پتا ہے مخطط اور مکر آر 2 ڈفرنٹ ورڈز, ان کی بیسک لینگویج ہے, ٹھیک ہے. تو انہیں پتا ہے کہ یار کیا یار چولی مار رہے ہیں, کس چیز پہ لڑ رہے ہیں. ہاں, اللہ اپنے آپ کو مکار کہتا ہے مکار اللہ, بلکہ سب سے اچھا مکار ہے. they know what they are speaking because it's their language. اور انہوں یا نے ان کو ارلی اسکالرس پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم انہیں اور تبری دکھائیں گے, یار تبری میں اللہ اپنے آپ کو مکار کہہ رہا ہے, تبری بتا رہا ہے کس طریقے سے مکار ہے, وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے مکار ہے. یہ کہتے نہیں, ہم تبری کو نہیں مانتے. ابے وہ بتا رہا ہے کہ جو لینگویج ہے, لغت عربی کے اندر اس کا کیا سینونیم میننگ ہو سکتا ہے, وہ دکھا رہا ہے. نہیں, ہم نہیں مانتے تبری کو. بھائی اٹس ناٹ. تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ مکار بھی ہے, اللہ جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے, یدلل کرتا ہے, اللہ ان کو پتا ہے. تو they don't care. جی بالکل. اور ان ان کی کو بول دو نا بیسک لینگویج انشاءاللہ, ہے. ان کو انشاءاللہ بول دو, وہ اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتے. میں نے ایگزیکٹلی کیونکہ انہیں شرع کا بھی پتا ہے. شرع میں جی لکھا جی ہوا ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا نا کسی کو, ٹھیک ہے, تو اب جی آپ نے یہ اللہ کے اوپر ڈال دی ہے. یہ شرع بالکل اسلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں نے کی تھی اسلامک لائنگ اینڈ ڈسپشن کے اوپر. اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے,
ٹھیک ہے, وہ میرے چینل پہ پڑھی ہے, آپ اس کو دیکھیے, میں نے اس میں دکھایا ہے, شرح کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کہنا نا تو انشاءاللہ کے ساتھ کہو, تاکہ اگر آپ اس دن وہ کام نہ کر سکو تو آپ کے اوپر بلیم نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ نے جی نہیں جی چاہا تھا تو اس لیے نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو اگر آپ کسی عربی سے بات کرو گے, وہ سالا انشاءاللہ سنتے کہ نہیں 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 نہیں, ڈونٹ ٹیل می بالکل انشاءاللہ. بالکل اس ایسے کو ہی ہے. معلوم ہے وہ دھوکا دے رہا وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں بالکل کہو انشاءاللہ, وہ کہے گا ہیلو مجھے کہو ہاں اماں کی قسم تو کل یہ کام کرے گا, انشاءاللہ نہیں جی کہے, جی. اللہ پہ نہیں ڈال. اور پتہ ہے جب بھی میں کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی ہاں تب ہو جائے گا انشاءاللہ, تو عربی میرے اوپر چلانے لگ گیا, بولتا تم نے انشاءاللہ کیوں بولا ہے, تو میں نے تو کہا مجھے ہاں نا, تو میں نے تمہیں ساتھ گیم ڈالنے لگی ہے. تمہیں ساتھ بالکل. گیم ڈال رہی ہے. تو وہاں پہ جو جتنے بھی انڈینز جو ہندو اور کرسچنز کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی مطلب ہے یہ کام نہیں ہوئے گا, مطلب وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ, وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے انشاءاللہ بول دیا ہے. ہاں تو مطلب کہ وہ ان لوگوں کو خود پتا ہے کہ ہاں بھی اگر ہم لوگ کوئی انشاءاللہ وہ خود سے بول دیں گے انشاءاللہ حبیبی انشاءاللہ, لیکن اگر نہیں, وہ انشاءاللہ دوسرا حبیبی کیوں بول دیں بول رہے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وہ انشاءاللہ حبیبی کیوں بول رہے ہیں, اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ یار اگر میں نہیں بھی کر سکا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ بولو گے تو انہیں تب چڑھے گی, کیوں, کیونکہ انہیں پتا کہ یہ اب چانس میں ہے گیم. جی اس جی نے نہیں کیا تو اس نے بعد میں کہہ دینا اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تھی, بیکاز بالکل اللہ کا بالکل. انشاء نہیں چاہا تھا, اللہ نے انشاء نہیں چاہا تھا اس لیے نہیں ہوا تھا. تو ایون میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ لوگ جب اسپیشلی جب پیسے کی ڈیلنگ کرتے ہیں نا اس میں انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے. انہیں پتا ہے کہ یار اگر اس نے پیسہ جی نہیں جی دیا تو اس نے کہنا اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا تھا اس لیے نہیں دے سکا, تو یہ سوری میں نے انشاءاللہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا, تو دے ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن یہ جو ہماری یہ جو انڈیا پاکستان کی پاپولیشن ہے نا, یہ اصل میں نئی رن کا پتہ ہوتا ہے, رن جو رن جی نوی رن. نوی رن یعنی نئی شادی شدہ لڑکی, تو جی یہ جی نئی شادی شدہ لڑکی ہے, یہ ہر چیز پہ چیخیں مارے گی, ایویں اس کی چیخیں ایویں نکلتی جائیں گی. وہ جو ہے نا وہ پرانی رن ہے, جی وہ جی اس کو بالکل. پتا ہے کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, عربی جانتے ہیں, ان کو علم ہے, انہیں قرآن کا بھی علم ہے, شرع کا بھی علم ہے, حدیث کا بھی علم ہے, بیکاز اٹس ان عربک, اٹس دیئر لینگویج, انہیں پتا ہے کیا ہے. وہ جی کہتے ہیں اچھا بڑھ گئے پانڈے میں, یہ تو ہے ہی بکواس. باہر کی کنٹریز میں جتنا زیادہ عربی جو ہے نا وہ گندا ہے نا, کوئی اور نہیں, کوئی اور نہیں. صحیح بات ہے. اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ اتنے ہیں نا کہ ان لوگوں نے, آپ کو پتا ہے یہ فلیپینز کا جو پرابلم ہوا تھا ہاؤس میٹ کا, کیونکہ ان لوگوں نے ان عورتوں کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے محمد لونڈیوں کو ٹریٹ کرتے تھے. کیونکہ وہ لونڈی تھی نا, اصل میں بالکل. لونڈی بازی سعودیہ میں ختم ہوئی ہے 90s کے اندر, بڑے پریشر ڈال کے, اور پھر جی جو ہے نا انہوں نے اس کو سلیوری ختم کر دی نام, اور انہوں نے نام اس کا دے دیا جی پیڈ سرونٹس, رائٹ. سو ون آف جی دا جی. سیم تھنگ, دے ایون ایف دیم, کیونکہ انہیں لے کے آئے ہوئے ہیں انہیں, اور کچھ بھی کریں ایف بھی کرتے ہیں ان کو, اور ان بیکاز کو ان پتہ ہے ریالٹی. سیکشولی بہت ہراس کیا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں, ایک کویت میں ایک اسپیشلی ایک ہوا تھا, انسیڈنٹ ہوا تھا کہ عربی نے جو ہے نا اس کو اپنی فلیپین کی جو ہاؤس میٹ تھی اس کو اتنا مارا تھا کہ اس کو مار کے اس کو کاٹ کے, اور اس کی جو گوشت, اس کی جو بوٹیاں تھیں اس کو فریزر میں اور اس میں کیا کہتے ہیں اوون میں اور مائکرو ویو میں اس نے ڈال دیا تھا. تو بعد میں جو ہے یہ تو کچھ زیادہ فلیپین کر میں دیا اس نے, یہ تو اس نے کچھ زیادہ کر دیا, لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ اس کو پیٹنے تک الاؤ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ محمد کے خلاف کچھ کہے تو اس کا قتل بھی الاؤڈ ہے. یہ جو مائکرو ویو میں ڈالا ہے اس نے ایڈیشنل کام کیا, لیکن محمد کے خلاف کوئی زیادہ بولے گی تو اسے قتل کرنا بھی الاؤڈ ہے. ایفنگ تو اس کے ساتھ ویسے ہی الاؤڈ ہے, کیونکہ وہ پے کر کے لے کے آیا ہوا, خرید کے آیا ہوا, اس کی زر خرید غلام ہے. تو جی you know these people know exactly the truth behind Muhammad and his ideology. Like literally میں نے آج تک جتنے عربیوں سے ملا ہوں ان میں سے کوئی اتنا کٹر نہیں ہے جتنا جو ہے نا یہ ہمارے انڈیا پاکستانی. پاکستان کے. اچھا آپ ویسے بھی دیکھ لو, یہ جو احمد دیدات ہے اس کی لینیج کہاں سے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, آدھی ایشین ہے اور آدھی ادھر کی ہے اپنا افریقہ سائڈ کی, ٹھیک ہے, وہ بھی جی جی نوی رن ہے. اچھا جو آپ کا یہ میمی حجاب ہے یہ بھی مکس بریڈ ہے اسی علاقے سے. جو آپ کا یہ دوسرا میمی جو آپ کا بوائے فرینڈ ہے علی داوا, یہ بھی جی ادھر جی کی, یہ بھی ریسنٹ کنورٹر ہے, نوی رن ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو یہ ہے جو ڈاکٹر ہے ہولز ان دا نیریٹو والا, وہ بھی یہیں کی پیدائش ہے, یاسر قادی. یاسر وہ بھی یہیں کی پیدائش ہے. آپ دیکھو کہ جتنے بھی آپ کے پاس ٹاپ پہ اسلامک اپولوجیٹکس اسپیکرز. کے لوگ ہیں جو کہ سب انہی طرح لڑائیاں کے کرتے ہیں آگے کھڑے ہو کے,
ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے ان کے یہاں تو وہ ادھر کی پیدائش ہیں, یا ان کی ماں یا باپ میں سے ایک آدھا افریقہ شفریقہ یہ وہ وغیرہ, یا ادھر ادھر کی کنٹری سے ہے, جو نئی بالکل. رن ہے, اور صرف آپ کو نئی پتا رن ہے لڑتی ہے, نئی رن انہوں نے لڑتی ہے, یوکے وہ میں بڑا پرانی گند رن نہیں ڈالا ہوا ہے. لڑتی. آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو جہاں پہ جو پاکستانی جو ہیں وہ لوگ ریلی نکال رہے ہیں عاشقان رسول کی؟ مجھے اور ابھی اتنا میں نے غصہ ٹویٹر آیا. پہ پیچھے دنوں ایک شیئر کیا تھا, وہ کھڑا یوکے میں برٹن, دا گریٹ برٹن میں کھڑا ہو کے, ٹھیک ہے, گالیاں نکال رہا ہے ایک شیعہ کو, ایک جلوس جی چل رہا ہے, دا گریٹ برٹن از نو مور گریٹ برٹن, اٹ از ناؤ اے ناٹ سو ویری گریٹ برٹن ایٹ دس مومنٹ. آپ بندے کو دیکھیں, میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گریٹ برٹن میں کھڑا ہو کے گالیاں نکال رہا ہے. آپ کو ایک اچھا, بات بتاؤں, میں نے ٹک ٹاک پہ ایک دیکھا تھا, ایک سب انگلش لوگ جو ہیں انہوں نے ایک اسٹریم چلائی ہوئی تھی, تو وہ لوگ اتنا اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے ہماری کنٹری میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. بولتے ہیں ان لوگ جگہ جگہ پہ جہاں پہ یہ بستے بعد میں ہیں, ابھی مجھے گالی آنے لگی تھی. اگر پہلے یہ آپ لوگ نے اگر آپ نے اپنی ہی ٹویٹر دیکھنی ہو تو کیسے دیکھتے ہیں یار, اتنا کلک نہیں آ پروفائل رہی, میں جانا پڑے گا شاید تم کو. پروفائل میں جانا پڑے گا. ہاں یہ ٹویٹر ہاں میرے کو ہاں بھی زیادہ نہیں ہاں یوز ہاں کرنے ہاں آتا. ہاں, مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, دا گریٹ برٹن میں کیا ہو رہا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, ساحل تو حیران و پریشان ہو جائے گا, تو کہے گا یار واقعی یہ گریٹ برٹن ہے. اور یہ کافی بڑا اس کا چینل ہے, اس بندے کا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, اس کو پروموٹ نہیں کروں گا اس کے چینل کو, لیکن اس کا کافی بڑا چینل ہے. یہ دیکھنا, جی جی یہ جی لائیو بالکل ہو رہا ہے یہی. جو بھی ہو رہا ہے. اس کی آواز اوپر کی. Guys, 1 second. یاسر الحبیز یو جہنم کا کتا, جہنم یو king of جہنم. King of Jahannam. شیعہ کافر. یا کافر. 1 second. Quiet. یاسر الخبیث you king of جہنم, you dog of جہنم, you rat of جہنم, you کتا. جذبات پہ بھائی, یہ فائٹ یہاں پہ ہوتی ہے نا, یو بگر حرامی, نو یو ڈبل بگر حرامی. اور ان کی شکلیں ہیں 72 حوروں والی, دیکھو یہ 72 حوروں والی شکلیں ہیں. ابھی گالی آنے لگی تھی. ارے پھر سے چلا ہوا ہے, لیکن بہت مزہ آیا. پھر سے چلا. اچھا میں کہتا ہوں یار یہ کہاں سے پیسفل ریلیجن ہے یار, ایک بندہ ہلکی سی بھی کوئی بات کر دینا لیفٹ رائٹ تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے, نیچے سے آگ لگتی ہے, منہ سے نکلتی ہے پک اپ جہنم, تو جہنم کا سور, تو کتا, تو جہنم کی آگ, تو جہنم کا یہ, یار کیا کیا کچھ نہیں کہہ رہے یار. بھی سنو راستے پہ آ کے, وہ بھی روڈ پہ, یہ گریٹ برٹن ہے جی. Guys, 1 second. گائز ون سیکنڈ, یاسر الحبیز یو جہنم کا کتا, یو you جہنم کا dog کتا. of جہنم, you king of جہنم. One second. Quiet. یاسر الخبیث you king of جہنم, you dog of جہنم, you rat of جہنم, you کتا. یو کتا, یہ کون سا ایڈم انگلش بول رہا بھائی. ساحل, یہ جو بندہ ہے نا یہ میر پور کا ہے, یہ کشمیری ہیں یہ لوگ. ان کا جو ایکسنٹ ہے نا, یہ لوگ جو میر پوری جو ہوتے ہیں, میر پور خاص کے کشمیر سائڈ کے میر پوری بولتے ہیں, یہ اس کا وہ ایکسنٹ ہے. اور یہ لوگ جو یو کے میں جو سب سے زیادہ پاپولیشن اگر ہے نا مسلمز میں, وہ سب سے زیادہ میر پوری رہتے ہیں وہاں پہ, جو پٹواری بولتے ہیں, اس کا ایکسنٹ یہ وہی ہے. کمنٹ سب سے اچھا تھا, ریسٹ ان پیس انگلش. بھاری ہے یار, یہ قسم یہ سے بھاری ہے. جہنم کا کتا.